اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. یہاں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ضحیٰ سے مراد چہرے باقی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور لیل سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رخ مصطفیٰ کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روئے انور کی قسم کو یاد فرمایا اور اس لیے یاد فرمایا کہ رخ مصطفیٰ سے زیادہ حسین کائنات کی کوئی شے نہیں. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور سراپا با کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں. اور پھر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں گویا کہ آپ نے جیسا چاہا رب تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی پیدا فرمایا. اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. یعنی میں نے کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو. شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 23 عن جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث نمبر 9 سطر نمبر 23 عن جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الى القمر فهو عندي احسن من القمر. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے دیکھا. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا کبھی چاند کا مشاہدہ کرتا کبھی آقا کے چہرے کا مشاہدہ کرتا تو میرے نزدیک نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ دھرتی چاندنی تو پہر دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرات اور حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دیدے صدیقش بگفت اے آفتاب کہ دیدے صدیقش بگفت اے آفتاب نیز مشرق نیز غربی خوش آباب. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. حضرات آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک یہی فرما رہے ہیں کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں بلکہ ان صحابہ کرام نے تو پوری کائنات اور ساری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت کی مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو پورے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو. اور جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ہو جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھو ہو وہاں حضور جیسا کوئی خوبصورت نہ ملا ہو. لیکن یہ لوگ جہاں نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں مثل ہندوستان میں کوئی ایسا
شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو کیسے مانا جائے، حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو کیسے مانا جائے، حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے، حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے، اور دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو پھر کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے۔ تو حضرات آج میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے ذہن پر پڑا ہوا کر دو غبار صاف کر دوں۔ آج اب میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، انڈونیشیا کے بھی لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پورے دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے افریقہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے امریکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون ہے۔ وہ عظیم ہستی جبریل امین ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سرا کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ حضرت جبریل امین کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ لیکن حضرت جبریل امین فرماتے ہیں بلغت الارض مشارقها ومغاربها ولم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے روئے زمین کے کونے کونے خطے خطے کا نظارہ کیا، بلکہ روئے زمین کو انہیں پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ کے جیسا نہ پایا۔ یہی پولیس والا والے زمین جہاں کے تھے زمین مائے کے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور میرا جبرائیل سے کہنے لگے شام امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ روح الامین کہنے لگے اے ماہ جبی تیری قسم، آقا کہا کر دیتا ام مہر بتاور سے دا ام، بس یار خوبا دیتا ام لیکن تجھی سے بھی قریب، بس یار خوبا دیتا ام لیکن تجھی سے بھی قریب۔ اور حضرت قیصر لکھنوی فرماتے ہیں نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا، تمام عالم انکا کو دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت ماپ کا جیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی لفظ سے حوالے کر کیوں نہیں مولا سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔